تو بات کر رہی تھی نکاح کے مقاصد کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی احکام جو متعارف کروایا ہے اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، تو ہم ان مقاصد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مقاصد کو نظر انداز کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عین انسان کی فطرت کے مطابق بھی بہت سارے احکامات، جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں وہ عین فطرت کے مطابق بھی ہیں، تو یقیناً اگر ہم احکامات سے دوری اختیار کرتے ہیں یا کسی طور پر مقاصد سے نظر انداز یعنی اس کو کر دیتے ہیں، تو یقیناً جو ہے فطرت کے مخالف جانا ہماری ہی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور نکاح میں جلدی کرنا، آسانی کرنا، اس میں دراصل ہماری ہی جو ہے ہماری ہی فلاح ہے، ہماری ہی کہہ لیجیے کہ نسل کی، آپ کہہ لیجیے کہ حیا کے حوالے سے بے حیائی جو ہے اس کے جو بے حیائی جو بہت زیادہ معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کے روکنے کا ذریعہ بھی نکاح ہے، نسل انسان تو جو ذریعہ ہے وہ بھی نکاح ہے، اور بھی بہت سارے اللہ اس کے مقاصد ہیں جس کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو یقینی طور پہ یہ فطرت کے خلاف ہوگا، اور جب فطرت کے خلاف جائیں گے تو یقیناً تباہی اس میں ہماری بھی ہوگی، اور معاشرے میں بھی وہ تباہی جو آپ کو دکھائی دے گی، اور معاشرہ جو ہے وہ بے رحمتی کا شکار ہوگا۔ تو اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے مقاصد کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم مقاصد کو مد نظر رکھیں گے تو ہم پھر اس کے احکام کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے، اور جب مقاصد ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہوں گے اور مقاصد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی، تو پھر وہی ہوگا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہم نے نکاح کو جو ہے اتنا مشکل کر دیا ہے، حالانکہ اس کے ذریعے سے انسان کے ایمان، انسان کی حیا، وہ تمام چیزوں کی ضامن تھی۔ نتیجے میں کیا ہوا ہے، معاشرے میں وہی برائیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو نکاح جو سبب بن رہا تھا اس کے روکنے کا۔ تو ضروری ہے کہ ہم مقاصد کو جانیں۔ نکاح کے بے شمار مقاصد ہے اور مختلف انداز میں اسے بیان کیے گئے ہیں، جس میں حفاظت دین کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو نکاح کا یہ ہے ذریعہ، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے نسل انسانی کی بقا اور افزائش کا جو ذریعہ ہے وہ بھی بنایا ہے، حصول اولاد، یہ بنیادی طور پر نکاح کا مقصد ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، نکاح کر کے اولاد کی کثرت کرو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب دوسری امتوں کا فخر کروں گا۔ اس طرح ہمارے بہت سارے احکامات ہمیں ملتے ہیں جس میں باقاعدہ یعنی نکاح کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایک فطری صلاحیتیں، خواہشات، رجحان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احساسات کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، اس کی کچھ خواہشات ہیں جو اس کی بنیادی فطرت میں ڈال دی، اب اس کا بھی تو سامان کرنا ہے۔ تو اس کے سامان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی خوبصورت نظام جو ہے اس کو پیش کیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی جو بنیادی معاشرتی، اس کی نفسیانی کہہ لیجیے، نفس کے اعتبار سے، اور اس کی فطرتاً جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات رکھی ہے، جو کسی کا محتاج ہوتا ہے اسے پسند ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کیئرنگ کرے، ٹھیک ہے، کسی انسیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی فرمایا نا کہ سکون قلب کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو، مرد عورت کا رشتہ بنایا، جیسے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ روم کی بھی آیت جو ہے خالدہ وہاب نے آپ کے سامنے جو رکھی، تو اس طرح بہت ساری جو ہے پیچھے مقاصد جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اب بے حیائی سے روکتی ہے نکاح، جو ہے وہ بنیادی طور پر جنسی رجحان کو جو ہے صحیح انداز میں پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا نا کہ دین جو ہے وہ فطرت، اللہ تعالیٰ نے فطرت کے عین مطابق رکھا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر ایک خوبصورت، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے عدل، اعتدال موجود ہے۔ نہ ہی ایسا کہا گیا کہ نفسانی خواہشات ہے اس کو جو ہے بے لگام چھوڑ دیا جائے، نہ ہی کہا کہ اس کی خواہش کے لیے کوئی جو ہے طریقہ کار بھی جو ہے متعارف نہیں کروایا گیا، یعنی اس کو جو ہے اس کی خواہش کو کسی طور پر پورا نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ افراط و تفریح سے نکل کر بہترین اور معتدل نظام نکاح کا قانون جو ہے، نکاح کا نظام جو ہے وہ پیش کیا۔ اس طریقے سے اس کی جنسی رجحان، جو جنسی خواہشات تھی وہ بھی اس کی پوری ہو گئی، اور بہترین اور معتدل سسٹم کے ذریعے اس کی یہ خواہشات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔